رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا صدق الله العظيم. اور ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں پکارا دور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے، اور ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 جو آپ نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک کیا۔ اس سے پہلے سورہ مریم میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک مختصراً الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کیا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی جو اللہ پاک نے صفت کا فرمایا کہ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر فرمائیے کتاب موسیٰ کا، انہ کان مخلصا، فرمایا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے تھے۔ اچھا، اس میں دو کی باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ مخلص اور ایک ہوتا ہے لفظ مخلص۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر دونوں قرات موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص بھی تھے۔ اب مخلص کسے کہتے ہیں اور مخلص کسے کہتے ہیں؟ مخلص وہ ہوتا ہے جو مخلص یہ لفظ نکلا ہے اخلاص سے، یعنی جس میں خلوص ہو، اخلاص ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ مخلص تھے، یعنی وہ ہماری اخلاص کے ساتھ وہ ہماری عبادت کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا، آپ کے امتیوں نے پوچھا کہ اے عیسیٰ روح اللہ یہ بتائیں کہ اللہ کے لیے مخلص شخص کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مخلص شخص وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی عبادت کرے، جو بھی عمل کرے صرف خالص اللہ کی عبادت کرے، اور اس میں لوگوں کی تعریف کا خواہش مند نہ ہو، یعنی وہ جو بھی عمل صرف اس کی اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام اس کا اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ وہ کوئی عمل کرے عبادت کرے تو اس لیے کرے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو فرمایا کہ جب یہ بات آ جاتی ہے پھر وہ اللہ کی عبادت میں مخلص نہیں ہوتا ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور مخلص کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص سے چنے ہوئے تھے، اور کیا چنے ہوئے تھے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے چن لیا۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے لیے بھی چنا اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے بھی چنا. اور یہ مخلص، یہ جو مخلص ہوتا ہے اس کا مقام مخلص سے اعلیٰ ہوتا ہے. شیطان جب جنت سے نکلا تھا تو اس نے اللہ کو کہا تھا کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہا مجھے تیری قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. لیکن آگے کیا کہا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا کوئی وار نہیں چلے گا. یعنی ان کو میں نہیں بہکا سکوں کیونکہ وہ تو میرے وار میں ہی نہیں ہیں گے، وہ تو میرے جال میں کبھی بھی نہیں پھنسے گے. جو مخلص ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ بات ضرور، کوئی بھی عمل کرتا ہے کبھی کبھی اس کے دل میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ میرا یہ عمل جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، یا میں یہ عمل کر رہا ہوں لوگ میرے اس عمل کی تعریف کریں. نماز پڑھتا ہوں دل میں تصور آ جاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ نماز پڑھتا ہے. زکات دینے والا اور سخی ہو، دل میں کبھی کبھی یہ تصور ضرور آ جاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار بندہ بڑا سخی ہے. لیکن جو مخلص ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا چنا ہوا ہوتا ہے کہ شیطان ان پر حملہ کرنا بھی چاہے تو شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حملے سے محفوظ رکھتا ہے. اور شیطان نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندوں کو میں کبھی بھی نہیں بہکا سکوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ مخلص بھی تھے اور یہ مخلص بھی تھے، ان میں اخلاص بھی تھا اور میرے چنے ہوئے تھے. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے انہیں پکارا دور کی جانب، دائیں جانب سے. یہ اس وقت ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آؤ میں تمہیں اپنی کتاب عطا فرماتا ہوں. تو اللہ نے آپ کو پکارا. اور دوسرا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ 20ویں پارے میں ہے کہ جب آپ کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ دور سے دیکھتے ہیں ایک درخت کے قریب جو ہے وہ آگ جل رہی ہے. اب وہ ظاہر طور پر تو آگ تھی لیکن اس وقت اللہ آگ کو اپنی طرف بلا رہا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے. تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں پکارا دور کے دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا اور اپنی راز کی باتیں کرنے کے لیے. ہم نے حضرت عیسیٰ کو اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ ہم نے ان سے اپنی راز کی باتیں کی ہیں. یہاں پر آپ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، یعنی جب لوح محفوظ پر تورات کو لکھا جا رہا تھا تو اللہ نے اتنا قریب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہے تھے. آپ اندازہ کریں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربت کا مقام ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر کلام کے چلنے کی آواز کو سن رہا ہے. اور قربان جو اپنے نبی کی ذات پر جب اللہ نے اپنے محبوب کو فقانہ کعبہ قوسین کے قریب کیا تو پھر مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، پھر حضور کی ثواب کا کیا کمال ہوگا. تو یہ تو اتنی قربت اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو یہ تو پردے کے پیچھے اللہ نے کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ کلم کی آواز کو بھی سن رہے تھے. اور حضور کو تو اللہ مقاموں کے بھی اوپر دے کر چلا گیا. تو حضور کی قربت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اتنا قریب کیا اور ہم نے اس کے ساتھ اپنے راز کی باتیں کی ہیں. اور حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی دور پر راز کی باتیں بتانے کے لیے اپنے قریب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سن، جب میں تمہیں شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی عطا کر دوں جو بھلائی کے کاموں میں تمہاری مدد کرنے والی ہو تو سمجھ لینا تیرے رب نے تو سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی ہے. یہ تین چیزیں جب تمہیں مل جائیں،
ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو تیری نیک کاموں میں تیری مدد کرنے والی ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ اور پھر فرمائے کہ جس شخص سے میں یہ تین چیزیں روک لیتا ہوں، شکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو اس کی مدد کرنے والی ہو اچھے کاموں میں، جس بندے سے یہ تین چیزیں روک لیتا ہوں تو سمجھ لینا میں نے اس کو کوئی بھلائی کی چیز عطا ہی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر سب سے جو بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور اس کی نیک بیوی۔ اللہ جن کو تین چیزیں ہی عطا فرما دیتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں نے اس کو زمین کی ساری بھلائیاں عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یہ اللہ کا سب سے بہتر، اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اس کو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، اور اللہ اس کو نیک بیوی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے زمین پر اللہ کا سب سے بہترین تحفہ اس کے لیے نیک بیوی ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بہترین تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ ان کو یہ تین چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے موسیٰ تمہیں یہ تینوں چیزیں عطا فرما دی ہیں، تو یہ میری بھلائی والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک کہ ہم نے اس کو بھلائی کی چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا۔ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ انبیاء کی صفات کا ذکر کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے، اور انبیاء کی توصیف، ان کی صفات کا ذکر اللہ کہتا ہے کہ میرے انبیاء کا ذکر کیا جائے، لوگوں کے سامنے کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنے انبیاء کو کیا مقام، عزت اور مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ